بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو مستحقین زکوٰۃ میں سے آپ فقراء اور مساکین پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ آج اس کے ہم وہ دوسرے والے گروپ پڑھیں گے، کیونکہ ان کا میں نے تھوڑا خلاصہ تو آپ کو سنایا تھا، لیکن عبارت ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ بہرحال وہ نام لینے ہیں، باقی تو توضیح مسئلے میں بھی آپ ان کی تفصیل وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں عربی عبارت ہے، وہاں آپ اردو میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں میں نرمی ہے اسلام کے حوالے سے، اگر زکوٰۃ دی جائے تو اسلام و مسلمین کی طرف یا تو آ جائیں گے یا آئیں گے نہیں تو کم از کم ان کی دشمنی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دشمن ان کے پاس شیعوں کے حوالے سے کوئی اور مسلمانوں کے حوالے سے کوئی خطرے والا کام کر گیا، یہ فوراً بتا دیں گے، کیونکہ نمک جو کھاتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ نمک اثر کرتا ہے۔ پھر عاملون، ٹھیک، عاملون تو پڑھا تھا میرے خیال میں، خلاصہ سنایا تھا۔ عاملون جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، جمع کرنا، زکوٰۃ کا ریکارڈ سنبھالنا، زکوٰۃ کی حفاظت کرنا، پھر زکوٰۃ کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا، ان عاملون کا فقیر ہونا شرط ہے؟ کہتے نہیں، فقیر ہونا شرط نہیں، چھن شرط موٹ جو دا، جی ہاں ہو تو ایسا ہے کہ ان کا فقیر ہونا شرط نہیں، کیونکہ ان کو فقیر کے مد مقابل رکھا گیا ہے۔ اگر ان کا فقر ہونا شرط ہوتا پھر تو ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال یہ بس۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے مقروض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے زیادہ ہیں تو آپ اب 2 کنیز کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور فی سبیل اللہ یعنی ہر وہ کام جس سے خدا کی قربت حاصل ہو سکتی ہے، تو خدا کی قربت اور خدا کی جو ہے وہ نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے۔ پڑھائیں دو کیوں نہ ایک سہل نہ ہونے کے دھکو ڈنو اچنا سائیں کاوڑ ڈیارے چھو دھکو ڈنو سی بخت کے تو مکھے چو نا ٹھیک ہاں چھا کرو کما بھائی بند کر۔ تو فی سبیل اللہ یعنی تمام وہ کام و مشاہد جس میں خدا کا تقرب اور قربت حاصل کی جا سکتی ہے، یا یوں کہیں جس سے خدا کا رضایت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی ایسا راستہ ہے جس کی پل ہے ہی نہیں، نالا ہے، اس سے آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، اگر اتنے پیسے آپ پل بنوا سکے تو اچھی بات ہے۔ یا راستے میں پانی کی لوگوں کو دقت ہوتی ہے، اگر آپ وہاں پر کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کے گاؤں میں صفائی کا فقدان ہے، زکوٰۃ کے پیسے اکٹھا کر کے آپ کسی صفائی والے کو لے آئیں، بھائی یہ ہمارے گاؤں کی صفائی کر دو، تو ان جگہوں پر آپ زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعاملون تو میرے خیال میں پڑھا تھا مشاہد، مؤلف والا نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، بیٹا وہ لوگ، ٹھیک ہے، کہ جن کی دل میں الفت یعنی محبت ہے، وہ ہم فرماتے مؤلفۃ القلوب ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کفارن، یہ کافر ہیں، یستمالون الی الجہاد، جو مائل ہیں کس کی طرف بیٹا؟ جہاد کی طرف۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم مسلمان جب جہاد کرنے جاؤ نا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلنا، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑیں گے، ٹھیک ہے، بالاسہام
لہم منہا، اگر حصہ دیا جائے کفار کو زکات سے، ٹھیک ہے. قیل والقائل المفید والفاضلان، کہا گیا ہے اور کہنے والا کون ہے بیٹا؟ شیخ مفید اور دو فاضل. یہ دو فاضل کون ہیں مشاہد؟ ایک علامہ ہلی، دوسرے محقق ہلی. دونوں ہلا شہر کے ہیں اس لیے دونوں کو ہلی کہتے ہیں، لیکن ایک علامہ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے محقق کے نام سے. وہ مسلمون ایزن، اور یہ تین بزرگ کہتے ہیں مسلمان بھی اگر جہاد میں حصہ لیتے ہیں مشاہد تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھلی فقیر نہ ہو. وہم اربع فرق، ٹھیک ہے بھائی، وہ چار گروپ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم مؤلفۃ القلوب کہہ سکتے ہیں. قوم لہم نظراء من المشرکین، ایک ایسی قوم ہے جو مشرکین کے لیے بیٹا کیا نظرا، نظرا یعنی رقیب، یعنی ان کے دشمن ہیں. ایسا کہتے ہیں نا مشاہد کہ دوست کے تین چار قسمیں ہیں. ایک آپ کا دوست بھی آپ کا دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہے، دشمن کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے. دشمن جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، میں اس کا دشمن ہوں، تو میں آپ کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہاں دوست ہو گئے. اپنا دوست، دوست کا دوست، دشمن کا دشمن بھی دوست ہے، ٹھیک ہے. اذا اعطی المسلمون، اذا اعطى المسلمون، جب مسلمان ان کو دیں گے کیا زکوٰۃ، رغب نظراءهم فی الاسلام، تو ان کے جو رقیب اور حریف ہیں وہ رغبت پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے اسلام میں. وقوم نیاتهم ضعیفۃ فی الدین، اور کچھ ایسی قومیں ہیں بیٹا جن کی نیتیں جو ہے نا دین کے معاملے میں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. یرجا، امید رکھی جاتی ہے، بِإِعْطَائِهِمْ، اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو قوت نیتہم، ان کی نیت کیا ہو جائے گی مشاہد؟ مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسرا گروپ وقوم بِأَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلام، اور وہ قوم جو اسلامی ملکوں یا اسلامی شہروں کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اذا اعطوا، اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے، منع الکفار من الدخول، تو پھر وہ کافروں کو داخل ہونے نہیں دیں گے مشاہد. اور رغبوہم فی الاسلام، یا کیا کریں گے؟ رغبوہم، یہ وہیں بارڈر پہ ان کو شوق دلاتے رہیں گے، بھائی مسلمان ہو جاؤ، ادھر تمہیں مال ملے گا، زکوٰۃ ملے گی، تمہاری غربت دور ہو جائے گی. وقوم، اور چوتھا گروپ ایک ایسی قوم جاوروا قومن، جو ایک اور قوم کے پڑوسی ہے، تجب علیہم الزکوٰۃ. مشاہد ان پڑوسیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ان کے پڑوسی ان پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ ان سے زکوٰۃ لا کر پھر ہمارے تک پہنچائیں گے. لالچ کے بغیر تو زمانہ نہیں چلتا نا، تو ان کو بھی آپ جو ہے کیا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اذا اؤتوا منہا، جب عطا کی جائے اس قوم کو زکوٰۃ، جبوہا، تو یہ زکوٰۃ جمع کریں گے، منہم، ان لوگوں سے جن پر زکوٰۃ واجب ہے. وَأَغْنَوْا عَنْ عَامِلٍ، پھر وہاں ہمیں کسی ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مشاہد، یہی ملازم والا کام کریں گے. وَنَسِبَهُ الْمُصَنِّفُ، ٹھیک ہے بھائی، إِلَى الْقِيلِ، کہتے ہیں اس بات کی نسبت دی ہے مصنف صاحب نے کس کی طرف؟ قیل کی طرف. ٹھیک ہے. کیوں؟ لعدم اقتضاء ذالک، اس لیے کہ تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ذالک ان چار معنوں کی. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو چار ہم نے گروپ بتائے، کن کے؟ مسلمانوں کے، کافروں کے نہیں، مسلمانوں کے گروپ ہم نے بتائے. بارڈر والے مسلمان، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ اکٹھے کر کے مسلمان، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے کیا ہے مؤلفۃ القلوب تو ان پر فٹ نہیں کر سکتے مشاہد، اس لیے قول قیل میں اس کو الگ سے بیان کیا. اذ یمکن رد ما عدا الاخیر الی سبیل اللہ، کہتے ممکن ہے کہ ہم پلٹائیں ان گروپوں کو فی سبیل اللہ والے کاموں میں، اس لیے ان کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت مشاہد نہیں ہے. فی سبیل اللہ یعنی ہر وہ کام جس سے خدا کی قربت حاصل ہو. اب کسی کی اگر نیت اسلام کے حوالے سے کمزور ہے
اس کی نیت آپ مضبوط کریں تو اس سے خدا راضی ہوگا یا نہیں؟ خدا راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے جناب یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اسلام کی طرف مائل کریں تو یہ بھی فی سبیل اللہ والا کام ہے۔ والأخیر الی العمالۃ، باقی جو زکوٰۃ جمع کر کے لے آئیں گے تو یہ عاملون کی لسٹ میں چلے جائیں گے۔ وحیث لا یوجب البسط وتجعل الآیۃ لبیان المصرف، کہتے ہیں جب واجب ضروری نہ ہو بسط۔ بسط کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ توجہ کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ان 8 گروپ میں ہی تقسیم کرنی ہے۔ آپ پر 8000 زکوٰۃ واجب ہوئی تو ایک قول بسط یعنی تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ بسط یہ کہتے ہیں 1000 فقراء کو دو، 1000 مساکین کو دو، 1000 جو ہے کس کو دو؟ عاملون کو، 1000 مؤلفۃ القلوب کو۔ لیکن اگر ہم اس بسط کو ضروری نہیں سمجھیں گے پھر تو کسی ایک گروپ کو بھی دے دیں تو وہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ پھر تو ان گروپ میں بحث کرنا کہ یہ 4 گروپ کس میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ کو 8 مصرف میں ہی خرچ کریں گے تو پھر مجبور ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ جو 4 مسلمانوں کے فرق ہیں یہ جس میں داخل ہوں گے اس والا حصہ لیں گے، عاملون میں ہوں گے تو عاملون والا حصہ لیں گے، فی سبیل اللہ میں داخل ہوں گے تو فی سبیل اللہ والا حصہ لیں گے۔ وحیث لا یوجب البسط، ٹھیک، کہتے ہیں جب یہ قول خدا یا ہمارے جو ہے کیا ہے جناب اجتہاد سبب نہیں بنتا بسط کہ ہم 8 گروپ میں ہی تقسیم کریں، تجعل الآیۃ لبیان المصرف، تو یہ آیت جو ہے مشاہد صرف اس لیے یہاں پر دی گئی ہے کہ یہ آپ کو بتائے زکوٰۃ کہاں کہاں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ کما هو المنصور، جیسے کہ اسی بات کی مدد بھی ہوتی ہے کس سے بھائی؟ فقہ کے اب احکام سے، تو پھر تقل فائدۃ الخلاف، پھر تو کوئی اختلاف کا فائدہ نہیں ہے کہ یہ گروپ کس میں داخل ہوں گے اور کس میں داخل نہیں ہوں گے۔ لجواز اعطاء الجمیع من الزکوٰۃ فی الجملہ، اس لیے کہ جائز ہے کہ ان سب کو ہم زکوٰۃ دے دیں، مشاہد، فی الجملہ۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ برابر دینا بھی ضروری نہیں ہے، سب کو دینا بھی ضروری، ان میں سے کسی کو بھی ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ وہ پھر رکاب، اچھا جناب رکاب، بیٹا رکاب میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ رکاب میں کیا مطلب؟ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ بندوں کو خرید کر کے پھر ان کو آزاد کر دینا۔ جو رکاب ظرفا للاستحقاق، کہتے ہیں رکاب کو ظرف قرار دیا گیا ہے استحقاق کا، حالانکہ بیٹا فرقاب نہیں ہوتا مشاہد بلکہ لرکاب ہوتا۔ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو بہتر انداز میں پیش کرتا ہے، اس میں چونکہ فرقاب ہے تو اس لیے ہم نے بھی جو ہے کیا ہے وہ فرقاب کہہ دیا، تب ان للآیت، آیت کی پیروی کرتے ہوئے، وتنبیہا علی ان استحقاقہم لیس علی وجہ الملک، اور دوسرے اس بات پر ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ جو بندے ہیں نا بیٹا یہ زکوٰۃ کے مالک نہیں بن سکتے، بلکہ اس زکوٰۃ سے ان کی قیمت ادا کریں گے اور پھر ان کو آزاد کر دیں گے۔ اول اختصاص سے کہ غیرہم، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حصہ ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا کہ غیر رکاب جیسے غیر رکاب کے لیے مخصوص تھا۔ اذ یتعین علیہم، اس لیے کہ معین ہے ان بندوں پر صرفها فی الوجہ الخاص، کہ وہ زکوٰۃ کو ایک خاص طریقے اور خاص جو ہے کیا ہے عنوان سے خرچ کریں، ٹھیک ہے، بخلاف غیرہم۔ لیکن مشاہد فقیر کو جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا اس کی مرضی ہے کپڑے خریدے، اس کی مرضی ہے فروٹ خریدے، اس کی مرضی ہے جو ہے کیا ہے جناب بچوں کے لیے کوئی چیز لے جائے، ان میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن رکاب کو جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ اس کو کہیں گے تم مالک نہیں ہو، اس سے ہوٹلنگ نہیں کر سکتے ہو، اس سے تم جو ہے کیا ہے جناب عیاشی نہیں، اس میں صرف اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤ، یا ہم خود جا کے آزاد کریں گے۔ وَمِثْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور رکاب کی طرح ہے فی سبیل اللہ. یعنی کیا مشاہد؟ فی سبیل اللہ والے جو کام ہے نا ان میں جو زکوٰۃ دیں گے وہ اس بھائی آپ کی توجہ ادھر وہ رقم مشاہد وہ بھی خاص طریقے سے استعمال ہوگی. آپ نے مسجد کو زکوٰۃ دی، کیا وہ گندم مسجد میں پڑی رہے گی؟ نہیں، اس کو بیچ کر یا پنکھا لگوائیں گے یا جانماز وہاں پر رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہے. والمناسب لبیان المستحق التعبیر برکاب و سبیل اللہ. کہتے ہیں بہتر یہ تھا کہ تعبیر کی جاتی مستحق کے لیے با کے ذریعے، فی کے ذریعے نہیں بلکہ با کے ذریعے. ٹھیک، بغیر و سبیل اللہ بغیر حرف الجر، اور سبیل اللہ پر کوئی حرف جر ہم داخل نہیں کرتے ہیں. خوب، اب رکاب کی ذرا وضاحت ہمیں بتا دے مشاہد، وہ کیا ہے؟ وہ ہم، یہ رکاب المکاتبون، یہ وہ ہیں جنہوں نے بیٹا کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے اپنے مولا کے ساتھ. مکاتبون اس میں مفعول کا صیغہ باب مفاعلہ سے. ٹھیک، وہ کیا کرتے ہیں؟ مولا کو کہتے ہیں اے مولا پوری زندگی ہم آپ کے خادم رہے ہیں، ابھی ہمیں بھی آزاد کرو. مولا کہتے تحریر کرو، اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہ بیچارے جتنا کماتے اتنے پیسے ان کے پاس ہو تو نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکاتبون مقصور کسبہم، جبکہ ان کی کمائی کم ہے، ان ادا مال الکتابت، وہ کتابت والے مال سے کہ وہ ادا کر سکیں. والعبید تحت شدت، اور رکاب وہ بندے ہیں جو انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں عند مولاہم، اپنے مولا کے نزدیک. یا مولا تو ان کا بہت اچھا ہے لیکن من سلط علیہم، مولا نے ان کے اوپر جو کنٹرول والا رکھا ہے جس کو ہم سندھی میں کمدار بولتے ہیں، وہ ان پہ بڑی سختی کرتا ہے. والمرجع فی الشدۃ الی العرف. مشاہد، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ تکلیف میں ہے یا تکلیف میں نہیں؟ کہتے ہیں یہ عرف جو ہے کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تکلیف میں ہے یا تکلیف میں نہیں ہے. فیشترون، پھر خریدا جائے گا ان بندوں کو منہا زکوٰۃ سے، ویؤتقون بعد شرائع، اور ان کو آزاد کیا جائے گا خریدار کے بعد. ونیت زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ کی نیت کب کریں گے؟ فرماتے ہیں مقارنۃ لدفع الثمن الی البائع، جب قیمت بیچنے والے کو آپ دے رہے ہیں مشاہد اس وقت نیت کر لیں. ٹھیک ہے، یا قیمت کے دیتے وقت بھی بھلی نیت نہ کریں، قیمت دے دیں، جب بندے کو کہیں کہ تم آزاد ہو اس وقت جو ہے کیا زکوٰۃ کی نیت کر لیں. وَيَجُوزُ شَرَاءُ الْعَبْدِ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي شِدَّةٍ. اچھا مشاہد، ایک عبد اپنے آقا کے پاس بڑا خوش ہے، وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبد ہونا اپنی جگہ پہ مسئلہ تو ہے. آیا ہم اس عبد کو خرید کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں، مع تعذر المستحق، البتہ اس میں ایک شرط ہے کہ جب زکوٰۃ کا مستحق جو ہے کیا ہے وہ متعذر ہو. مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے شدت میں ہو چاہے شدت میں نہ ہو، یا یوں کہ مطلقاً رکاب والے حصے سے بھی خرید کر سکتے ہیں، اور چونکہ دوسرے مستحق نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پیسے زکوٰۃ والوں سے بھی خرید کر سکتے ہیں. وَمَاهُ مِن سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَاهُ کی ضمیر کیا ہے؟ یعنی اگر مستحق موجود ہے مشاہد تو پھر آپ فی سبیل اللہ والی رقم سے بھی ان کو خرید کر سکتے ہیں. یعنی گویا کہ رکاب کے لیے ایک تو خود اپنا رکاب والا حصہ ہے، دوسرا سبیل اللہ والے پیسے بھی اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. ان جعلناہ کل قربت، اگر ہم جو ہے کیا ہے سبیل اللہ ہر جو ہے کیا ہے کار خیر کو کہیں تو. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ